عام زندگی میں انسان مصروف رہتا ہے، اور اس مصروفیت میں، اس بھاگ دوڑ میں لائف کی ہیزل، ظاہر ہے انسان نان نفقہ بھی واجب ہے، کام بھی، بزنس بھی ہے، اسکول بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، تو انسان تھوڑا سا اپنی طرف اتنا دیکھتا نہیں ہے۔ مگر یہ مہینہ ایک اپرچونٹی دیتا ہے کہ ہم اس مہینے میں آپس میں جمع ہوں، بیٹھیں، دل سافٹ ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، اور مسجد میں انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے کہ جہاں پر انسان جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ خیر بچے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، شور مچانے دینے، یہ ان کے شور آپ کو آواز دے رہے ہیں، جو ہمارے اندر کا بچہ رو رہا ہے اس کی آواز کسی کو نہیں آتی ہے۔ تو یہ بہرحال یہ بچے اگر آج مسجدوں میں نہیں آئیں گے تو یہ پھر کل کہیں اور جائیں گے، انہیں کھیلنے دیں، آپ کو مسئلہ نہیں ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ فیضان محترم، جس طرح بہرحال ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اور 100 دفعہ بھی پھر ہم اس کو کہیں مگر پھر بھی وہ وہی کرتا ہے، تو خدا بھی بالکل ہمارے ساتھ ایسے ہی ہے۔ ہم تو ناراض ہو جاتے ہیں بچوں سے، لیکن آپ دیکھیں خدا ہم سے ناراض نہیں ہوتا۔ ہم تو گئے بچے کو تمہیں 10 دفعہ بولا تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، باہر نکل جاؤ، لیکن آپ سوچیں ہم کتنا خدا کی، میں اپنی بات آپ کو نہیں خدا نخواستہ کہہ رہا، نافرمانی ہوتی ہے، لیکن خدا مجھے کبھی اپنی بارگاہ سے باہر نہیں نکالتا۔ تو یہی فرق ہے خالق میں اور مخلوق میں۔ مخلوق جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ فیصلے کرنے لگتی ہے، جیسے ہم لوگوں کو جنت میں جانے نہیں دینا چاہتے، یہ تو نہیں جائے گا جنت میں، وہ بھی نہیں جائے گا، تو کون جائے گا؟ میں اکیلا جاؤں گا، تو میں اکیلا کیا کروں گا جنت جا کے؟ ویسے ہی تو بہتر ہے ساتھ کچھ تو ہو میرے جنت میں جانے کے لیے۔ تو بہتر ہے کہ ہم لوگ کوشش کریں کہ اس مہینے میں خود بھی جنت میں جائیں اور لوگوں کو بھی جنت میں لے کے جائیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس مہینے سے زیادہ اویل کرے۔ اذان محترم کے ماہ مبارک کا پہلا جمعہ ہے، اور آپ کی خدمت میں چاہ رہا تھا کہ گفتگو کو اختصاص دوں، خاص طور پر ایک ایسی موضوع کی طرف کہ جہاں بہرحال ہمارے عبادت اور نماز اور روزہ اس کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ شیخ نے بھی بہرحال آپ کی خدمت میں کافی چیزیں بیان کی ہیں، تو کچھ دن میں اور رہا تو انشاءاللہ مجھے بھی فرینچ جو ہے وہ تھوڑی بہت تو آ ہی جائے گی۔ تو وہ کہ انسان جو ہے وہ نماز روزہ اور یہ انسان کثرت عبادت جو ہے یہ قبولیت کی شرط نہیں ہے، جیسا کہ بہرحال آپ نے حدیث جو ہے وہ سنی کہ تفکر، فکر، فہم کرنا، انڈرسٹینڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے انسان کا۔ انسان جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، مگر اس کی توجہ نہیں ہے، ایسا نہیں کہ خدا اس کو پھینک دے گا یا قبول نہیں کرے گا، نہ، مطلب آپ کل کو یہ نہ بولیں کہ میری تو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں نماز بھی نہیں پڑھتا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ عبادت کا جو معیار ہے وہ انسان تفکر اور فکر کے ساتھ آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ یا یوں کہیں کہ ہماری جو حدیث ہمارے پاس ہے کہ انسان جو ہے وہ اتنی نمازیں پڑھ لے، سب کچھ کر لے، سجدے کر لے، کثرت سجدہ، روزے رکھ لے، اور پورے پورے دن روزے رکھے اور راتوں کو سجدوں میں گزارے، مگر اس کے اندر ولایت نہیں ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، اللہم صلی علی محمد، تو اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ بہرحال ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، اور ہمارا ایمان بھی یہی ہے، اور ہمارا دین کا حصہ بھی یہی ہے۔ تو ہمارے پاس جو ایک حدیث ہے جسے ہم حدیث ثقلین کہتے ہیں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں دو گران بہار چیزیں، دو بھاری چیزیں، دو ثقلین یعنی وزنی چیزیں جو ہیں وہ تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک کیا ہے؟ قرآن ہے، کہ جہاں آپ نے سنا قرآن کی تلاوت، قرآن کو پڑھنا، یہ ساری چیز۔ دوسری اطرت ہے میری اہل بیت، میرا فیملی جو ہے، یہ دونوں چیزیں، جو ان دونوں کو پکڑے گا، دونوں سے کنیکٹ ہوگا، وہی مجھ سے جڑے گا۔ اب اگر ہم ایک چیز کو پکڑ لیں اور دوسری کو چھوڑ دیں تو اصل پاسبل نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے صحیح طرح اس کو لیا ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی صحیح قرآن کو حاصل کرے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو اہل بیت سمجھ میں نہ آئے، اور اگر کوئی صحیح اہل بیت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بولے کہ جی مجھے قرآن نہیں ہے میری زندگی، اس کا مطلب وہ اہل بیت کو نہیں سمجھا۔ کیوں؟ کیونکہ علی مال قرآن و قرآن المال علی ہے، یعنی قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی
قرآن کے ساتھ ہے، یہ چیزیں جدا نہیں ہیں دونوں ایک دوسرے سے.